اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، عزیز ساتھیو، جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو زندگی کے کچھ تجربات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، اس دعوے کے ساتھ کہ نہ تو میں کوئی لکھاری ہوں نہ میں کوئی شاعر ہوں۔ میں جو لکھتا ہوں وہ ہے جو میری آبزرویشن ہے یا زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ ہے نفس مطمئنہ اور نفس غیر مطمئنہ۔ نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ملتی ہیں اور عام زندگی میں جو ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن جس نفس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک جان کی بات کر رہا ہوں جو میری اپنی جان ہے۔ وہ تو پہلے میں آپ کو بات سناتا ہوں نفس مطمئنہ کی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب زندگی میں کچھ اشارہ ہو یا آپ کو احساس ہو کہ اس طرح حالات ہونے والے ہیں تو ہمیں زندگی میں کاشیس ہو جانا چاہیے۔ ہماری اپروچ جو ہے وہ اس روٹین سے یا روز کی جس طرح ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس سے بدلنی چاہیے۔ اب اس واقعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لڑکپن میں جب ہم دریائے جہلم میں جو ہمارے گھروں کے پاس ہی تھا، وہاں کیا کرتے تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے۔ رمضان کے مہینے کی بات ہی سنانے لگا ہوں تو اس میں ہوتا یہ کہ پانی گزر کے جو خشک ایریا پانی کے درمیان بنتا تھا، جس کو آپ جزیرہ کہہ سکتے ہیں، اور لوکل زبان میں اس کو بریتی بولتے ہیں، یعنی ریت نکل آتی ہے اس میں۔ تو اس میں ہم وکٹ کے برابر جو ہے وہ آدھی وکٹ کے پانی نکال کے پیچھے رن اپ بنا کے، اور بیٹسمین جو ہے وہ بھی ڈرائی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، اور اس طرح ربڑ کی بال سے بال جو ہے نا وہ بڑی تیز بال نکلتی، اور اس پہ سارے لڑکے ہلکے بیٹ کے ساتھ انجوائے کرتے۔ پوری فیلڈ جو ہے وہ ریت پہ ہوتی۔ وہی بیچ کے بدل کا جو کرکٹ کا سسٹم تھا وہ ہمارے یہاں رائج تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ شام میں 4 بجے کے بعد دریا جو ہے نا وہ اس کا پانی ڈیم سے چھوڑا جاتا تو بڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ ادروائز وہ مختلف لیول پہ جو پانی تھا وہ بہتا رہتا تھا، وہ جو نارمل روٹین ہوتی تھی۔ ہوا ایسے کہ کچھ لوگ باہر سے بھی آ جاتے تھے دیکھنے کے لیے چھوٹا پانی گزر کے، تو اس میں فائن لیگ پہ فیلڈ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جو 2 نئے مہمان لڑکے آئے ہوئے تھے وہ ڈرفٹ کر کے اس طرف جا رہے تھے جہاں بہت گہرا پانی تھا۔ جس راستے سے آئے تو ادھر سے نہیں جا رہے تھے، وہ دوسری طرف سے جا رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں گہرائی ہے۔ چونکہ ہم لوگ لوکل تھے تو ہمارے لیے تو آسان تھا سمجھنا اس کو۔ تو میں نے ان کو آواز دی کہ بھئی ادھر نہیں جاؤ، اوپر سے جاؤ جہاں سے تم آئے تھے، تو لیکن انہوں نے نہیں سنا، وہ مستی میں تھے بچے۔ تو مجھے ایک احساس ہوا کہ شاید یہ لوگ جو ہے نا یہ اس طرف چلے گئے تو یہ ڈوب جائیں گے۔ تو میں نے آہستہ آہستہ فائن لیگ سے پیچھے ہونا شروع کر دیا، اور آوازوں کے ساتھ ساتھ میں نے نا اسے احتیاط کے طور پہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوا وہی کچھ کہ انہوں نے جناب وہ غوطے کھانے شروع کر دیے۔ چونکہ میں قریب تھا اس لیے میں وہاں سے سوئم کر کے ان کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ فوراً پہنچا وہاں پہ۔ اب یہ عالم تھا کہ وہ دونوں اناڑی تھے، تیرنا نہیں جانتے تھے۔ ایک میرے سر پہ کھڑا ہو جائے، ایک کو دھکا دوں تو دوسرا جو ہے وہ کچھ اور حرکت کرے، تو کنارے تک ان کو پہنچاتے مجھے مطلب وہ کہنا چاہیے کہ کافی تگ و دو کرنی پڑی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکے تھے ان کو جب میں نے کنارے تک پہنچایا، اس وقت تک میرا روزہ بھی ٹوٹ چکا تھا پانی میرے اندر، کیونکہ وہ بہت گہری جگہ تھی جہاں سے میں ان کو بچا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے جو ہوتے ہیں وہاں پانی ہمیشہ گہرا ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی جس کو ہم عام الفاظ میں ڈاب کہتے تھے۔ وہاں پہ آگے گرداب بنتے تھے، اور جہاں سے پانی کنارے سے ایک جگہ دوبارہ اپنا رخ اختیار کرتا تھا، تو وہ بہت تیز پانی ہوتا تھا۔ چونکہ منگلا ڈیم سے پانی آتا ہے تو صاف پانی بھی ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ ان کو بچاتے بچاتے میں نے دیکھا کہ ایک دم
میرا جو ہے نا وہ غوطہ بھی آیا مجھے, میرا روزہ ٹوٹا, میں نے اللہ کا کہا, اللہ سے بات کی, میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو بچانے کے لیے یہ روزہ. پھر اتنی کم ہمتی ہوئی کہ وہ لڑکوں کو جب میں نے کنارے پہ پش کر دیا تو میری یہ حالت ہو کہ میں سوئے کر کے بالکل نیچے کی طرف آنے لگا. تو میں نے ایک دفعہ جا کے زمین پہ پاؤں زور سے مار کے اوپر آیا تو میں نے سر کو جھٹکا دے کے دیکھا, منظر کیا دیکھا کہ جتنے لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے نا وہ سارے بھاگ کے دریا میری طرف آ رہے تھے. تو ایک ماموں کے میرے لڑکے ہیں, نجیب نام ہے ان کا, کراچی پولیس میں ہیں, تو اس نے تھوڑی عقل مندی کی یا ہوشیاری کی, تھینکس ٹو نجیب, کہ وہ کنارے پہ نکلا پہلے, پھر اس نے جس طرف میں نے جانا تھا اس طرف آگے بڑھ کے نا تو اس نے اوپر سے ڈائیو کی جہاں پہ میں جا رہا تھا. تو اب وہ جو تھوڑا سا جو ٹائم تھا جس میں ڈوب رہا تھا, جیسے فٹ بال جو ہوتا ہے وہ ایسے ٹپے کھاتا ہے یا ڈچ کھاتا ہے, تو میری کیفیت اس طرح تھی پانی کے اندر, اور پانی وہاں سے تھوڑا سپیڈی بھی تھا. تو میں جب ایک دفعہ میرا روزہ ٹوٹا تو میں نے اللہ سے ہم کلامی شروع کر دی یا اللہ سے بات کرنی شروع کر دی. میں نے کہا یا اللہ تیرے بندوں کو بچاتے ہوئے یہ واقعہ ہو رہا ہے, اور ایک نیکی کی راہ میں جا رہا ہوں, رمضان کا مہینہ بھی ہے, تو مجھے معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہ تو معاف کرے گا. تو وہ ایک اطمینان قلب جو تھا یا ایک یقین کی جو کیفیت تھی, اس میں یہ تھا کہ اللہ سے بات کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. اور ایک میٹھی موت جو جیسے ہوتے ہیں نا, موت کا ایک ڈیسیژن لے لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اب اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں, تو وہی میری کیفیت تھی کہ ایک دم اطمینان اور یقین اور اللہ سے بات کرتے ہوئے کہ اللہ تیری راہ میں جان جا رہی ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تو یہ وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت تھی. اچانک سے پھر نجیب نے مجھے اٹھایا, چونکہ پانی کے اندر صاف اتنا پانی تھا کہ وہ نظر آتا تھا, تو نجیب نے وہیں ڈائیو کر کے آیا اور اس نے مجھے اٹھایا. تو مجھے کہتا یار اتنی جلدی ہمت ہار دی. تو میں نے اسے مذاق میں کہا کہ یار اتنی اچھی موت آ رہی تھی, اتنا سکون آ رہا تھا, تو میں ہنستے ہوئے لوگ جب مجھے افراتفری میں لڑکوں نے باہر نکالا تو میں اس وقت ہنس رہا تھا, مسکرا رہا تھا. میں نے کہا یار اتنی مزیدار موت سی تو نے مجھے کیوں وہاں سے نکال لیا. تو یہ نفس مطمئنہ کی ایک کیفیت تھی. اور نفس غیر مطمئنہ کی کیفیت میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اس کے مقابلے میں, تاکہ آپ کو دونوں چیزوں کا کچھ عرصہ پہلے یہ وہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے جہلم میں ہی, تو ایک کارنر شاٹ پہ 2-3 لڑکے ٹکرائے. اب اس میں کیا ہوا کہ میرے ناک پہ ایک بندے کا جو ہے نا کارنر شاٹ پہ ہیڈ لگا, اس کا سر لگا میرے بیک سائڈ. وہ لڑکے کے مطابق اس کے 3 مہینے تک مسلسل درد رہا اس کے سر میں, اور وہ میرے ناک پہ چونکہ ٹکرایا تو میں زمین پہ گرا, اور میں بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا ناک آؤٹ ہو جانا, وہ ناک آؤٹ ہوا تھا. تو سوج گیا, کافی عرصہ اس کا علاج کرایا. پھر چونکہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکی تھی تو میں وہاں سے دبئی آ گیا. یہاں پہ بھی اس چیز کے اندر اور بڑی تکلیف رہتی تھی. تو پھر میں نے ڈیسیژن لیا کہ اس کا میں علاج کراؤں. علاج کرانے کے لیے جب میں جہلم میں ایک سرجن تھے الطاف, ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ایک معمولی سا آپریشن ہے, آپ آ جائیے گا, اور ایک چند منٹوں کی بات ہے. چونکہ وہ سرجن تھا, اس کا پیشہ تھا, اس کے لیے تو چیزیں آسان تھیں, یا اس نے مجھے بک کرنا تھا. لیکن اس بیچ میں کیا ہوا کہ میں نے ان سے ٹائم دیا. 2 دن کے بعد اس نے کہا کہ آپ فلاں ہاسپٹل یا میرا جی ہاسپٹل وہاں تھا ایک, وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل, وہاں آ جائیے گا. میں وہاں چلا گیا. تو جب میں گیا تو میں وحید بٹ کے ساتھ گیا وہاں پہ. تو جب انہوں نے مجھے وہاں بیڈ پہ لٹایا, کمرہ بک کیا, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ نرسز آئیں تو میں نے ان سے مذاق کیا کہ آپ یہ کرو گی, اور جوان لڑکیاں وہ میرا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی تو میں نے کہا یہ تو اور بڑھ جائے گا. وہ بھی ہنس رہی تھی. سو وی ور انجوائنگ دیٹ سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے انتھیزیا, وہ جو آدمی کو بے ہوش کرنے کے لیے جو دوا دی جاتی ہے وہ انہوں نے دی. پھر آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا کہ وہ اسٹریچر میں مجھے لے کے جا رہے تھے آپریشن تھیٹر میں, تو لے کے گئے ہیں. لیکن جب وہ آپریشن تھیٹر کی لائٹس جب آن ہوئی
تو مجھے جیسے ایکو ہوتی آوازیں نا بعض گش سنائی دیتی, وہ جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, ڈاکٹر بھی آ گیا, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دور کوئی بندہ بول رہا ہے, اور میں ایک دم سے نا ہوش میں آ گیا. تو میں نے سنا کہ ڈاکٹر الطاف جو ہیں وہ ان کو جھاڑ رہے تھے, وہ کہہ رہے کہ تم نے ڈوز پوری نہیں دی ہے, بندہ کیوں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کیوں اس طرح بیہیو کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ڈوز تو پوری تھی. تو میں نے ایسے نا غنودگی کے عالم میں, آدھا ہوش میں آدھا بے ہوشی میں, تو میں نے ایسے ہاتھ اٹھایا, تو میں نے نا ان سے بات کرنی شروع کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل جو ہے نا وہ میرا نفس مطمئن نہیں ہے, میری ذات جو ہے نا آج مطمئن نہیں ہے. تو اس نے کہا کس بات پہ؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سچی بات پوچھیں, اگر آپ میرا آپریشن کریں گے اور ایسی حالت میں اگر میری موت واقع ہو جائے تو خدا کی قسم میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ میں جو اللہ کے حضور پیش ہو سکوں. تو ڈاکٹر الطاف جو ہے میرے ساتھ ایسے مجھے بٹھا کے تو میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ یار تم ہمیں بھی ڈرانے کی بات مت کرو. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے وہ نہیں کہہ رہا, یہ میرے اپنا ذاتی ایک چیز ہے کہ میرا نفس مطمئن نہیں ہے آج. یہ دو کیفیات تھیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی, ڈوبتے ہوئے پرسکون تھا, اور یہ وہ تھا جہاں میں آپریشن سے گزرنے والا تھا, جس میں یہ پرابلم مجھے فیس ہو رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی اچھائی کا کوئی ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ اگر ایسی حالت میں میری موت واقع ہو جاتی تو میں اللہ کے حضور پیش ہو جاتا. یہ نفس غیر مطمئنہ تھا. اور اس میں جو تکلیف کا احساس, جو اس بڑی تکلیف کے احساس سے چھوٹا تھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کی. میں نے کہا آپ میرے ساتھ بالکل بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ میرا ہوش میں آپریشن کریں. تو انہوں نے وہ جو چیزل اور اپنا وہ ہتھوڑا ووڑا لے کے انہوں نے میری وہ ہڈی کاٹنی شروع کر دی. اور یہ جو ان کا جو جتنا بھی وہ ٹائم تھا جو آپریشن کیا انہوں نے, تو ہم آپس میں باتیں کرتے رہے اور آپریشن ایسے ہی مکمل ہوا. لیکن یہ ہے کہ رمضان میں میرا آپ کو یہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہمارے ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو جس اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اس کے سامنے کوئی اچھے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے تو اس کا جو ہے وہ دیدار ہمیں میسر ہوگا, ورنہ نہیں. اور اس کے علاوہ اس کی ذات کریم جو ہے ہمیں بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے حادثات سے پہلے جو اشاروں کنایوں میں ہمارے فائدے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ سمجھانا چاہتی ہے, ہم اس پہ توجہ دیتے رہیں اور اسی نفس مطمئنہ اور غیر مطمئنہ کے فرق کو سمجھ کے ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.